وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور کر دیا تھا ان کے ساتھ بھائی ہارون کو وزیر۔ بھائی ہارون، بھائی فلاں بھائی فلاں، تبلیغ والوں کی اصطلاح نکل آئی قرآن سے۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے کہا دونوں سے کہ جاؤ اس قوم کی طرف جو مانتے نہیں ہماری آیتیں، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، بس ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، بیخ بنیاد نکالی۔ مختصر، کتنا بڑا قصہ مختصر کیا۔ اللہ کو اختصار بھی خوب آتا ہے۔ بس میں نے موسیٰ و ہارون کو کتابیں دی اور چلو اس قوم کی طرف جو تکذیب کر رہی ہے، پھر فرمایا اس قوم کو غرق کر دی۔ وہ واقعہ جو قرآن کے کئی رکوع صورتوں میں، اس کو ایک آیت میں نمٹا دیا۔ اختصار کی تفصیل اور تفصیل کا اختصار، جیسے وقت کا تقاضا ہو۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اور دیکھو ذرا، اور قوم نوح لما کذبوا الرسل، جب تکذیب کرنے لگے پیغمبروں کی، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کیا، کشتی وشتی سب بیچ میں آ گئی۔ وجعلناہم للناس آیا، اور بنا دی ہم نے ان کو لوگوں کے لیے عبرت، واعتدنا للظالمین عذابا الیما، اور تیار کیا ظالموں کے لیے عذاب دردناک۔ قوم نوح کا قصہ بھی پورا ہو گیا۔ مجھے کسی نے کہا آخر میں بہت جلدی کرتے ہو، میں نے کہا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہے۔ کہ شروع میں تو اتنی لمبی لمبی تفصیلات اور اب بس بھاگتے، میں نے کہا یہ دیکھو، یہ دیکھ تو اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہے۔ اور دیکھو وہاں تو کتنا جو ہے نا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پورا رکو، پھر وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب یہاں کہتے ہیں وَعَادًا وَثَمُودًا، عاد و ثمود دونوں ایک ہو گئے تھے۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور وہ کنویں والے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں گرا دیا تھا۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور بہت ساری امتیں اس کے درمیان میں، سب ہم نے غرق کیے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور یہ سب کے بیان کیے ہم نے واقعات۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، سب کو نیست و نابود کیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یقیناً یہ آ چکے تھے اس بستی پر جس پر ناکارہ بارش ہوئی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، ان پر پتھر برس رہے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اب بھی سدوم کی آبادی پر بعض اوقات پتھر گر جاتے ہیں اچانک، اب بھی بعض اوقات پتھر گر پڑتے، 2-4 پتھر تقریباً روز آتے ہیں۔ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں ماری گئی ہے، وہاں باقاعدہ دوپہر کے شام کے وقت سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے اونٹنی کے قتل کی آواز آتی ہے۔ اونٹنی قتل ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے، آواز آ رہی ہے، اونٹنی رو رہی ہے۔ اور بدر کے میدان میں اب بھی تلواروں کی شلاک 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 شلاک، ایک گھڑی آ جاتی ہے دن میں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا لیکن تلواروں کی آوازیں فضا میں گونج رہی ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ معذبین کے ٹھکانوں میں مت جاؤ، اور اگر وہاں سے گزرو تو سر جھکاؤ اور رونے لگو اور بھاگو۔ افلم یکونوا یرونہا، اے نہ تھے یہ کہ دیکھ لیتے، بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ امید نہیں رکھتے ہیں دوبارہ اٹھنے کی، نشور بعث بعد الموت۔ فَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، یتخذونک، نہیں سمجھتے، الا ہزوا، ہنسی مذاق، ھذا الذی بعث اللہ رسولا، یہ ہے وہ پیغمبر، یہ ہے وہ جس کو بھیجے اللہ نے نبی بنا کر، یہ ہے وہ۔ کچھ عورتیں یہاں سے گزری، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، مولانا تو بالکل جوان ہے، ہم نے سمجھا کہ بوڑھا ہوگا، شور شرابہ مچا دیا، بالکل جوان ہے یہ تو۔ اور نام چونکہ مولانا سلیم اللہ خان مولانا اسفندیار کے ساتھ آتا رہا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی ان کی عمر کے ہوں گے۔ ھذا الذی بعث اللہ رسولہ، یہ ہے وہ جس کو بھیجا ہے اللہ نے پیغمبر۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، اگر ہو سکا تو ہٹا دے گا یہ ہم کو ہمارے معبودوں سے، جیسے آپ کو کہے کہ آپ کا استاذ تو ہمارے رسوم ختم کرا رہا ہے، معاشرے کو برباد کرا رہا ہے، یہ معاشرہ رسوم سے بناتے ہیں،
ہم معاشرہ ایمان و اعمال سے بناتے ہیں. جو معاشرہ بدعات کا بنا ہے وہ ٹوٹے گا، تب اسلامی معاشرہ قائم ہوگا. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم جم کے نہ رہے ان بتوں پر، وسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے. حین یرون العذاب، جب عذاب دیکھیں گے. من اضل سبیلا، کون بھٹکا ہے سیدھے راستے سے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنایا اپنا معبود خواہش، یعنی خواہش پرست ہے، اپنے خواہش کی ایسی پوجا کرتا ہے جیسے کوئی معبود کی کرتا ہو. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے کے ذمہ دار ہیں. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا آپ گمان کرتے ہیں کہ بے شک اکثر ان کے سنتے ہیں یا جانتے ہیں. آپ کا تو یہ خیال ہے کہ بڑے بڑے کان ہیں، اتنا بڑا چہرہ ہے بدعتی کا، اتنا بڑا چوڑا سینہ ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ فرماتے مجھ سے سنو، انہم نہیں ہے یہ انسان الا کالانعام، مگر مویشی آئے، ڈنگر ڈنگر. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ تو اور بھی گئے گزرے ہیں راہ و رسم میں. حیوان بھی اپنے آقا کو جانتا ہے، یہ اپنے آقا کو نہیں جانتا، ہر قبر کو سلام کرتا ہے. مبتدی اور مشرک اللہ کی نظر میں ڈنگر سے بدتر ہے، ظالم و ذل. الم تر الی ربک کیف مد الظل، آیا آپ نے دیکھا نہیں، آیا آپ دیکھتے نہیں رب کی قدرت کو کیسے کھینچتا ہے چھاؤں کو، سایہ کیسے بڑھتا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا کر دیتا اس کو روک کر رک جاتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر بنایا ہم نے سورج کو اس پر رہنما. سورج سے پتہ چلتا ہے نا کہ چھاؤ ادھر ہے ادھر ہے. سورج جب نہ ہو تو پھر رات کو تو چھاؤ نہیں ہوتا. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم کھینچ لیتے اس کو اپنی طرف، کھینچ کر آہستہ آہستہ، گھٹتے گھٹتے ختم. یہ قدرت الہی کا بیان ہے کہ یہ کارنامہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے کسی اور سے مدد مانگنا غلط ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو پوشاک، لباس. سب چھپ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کدھر چلے گئے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو تکان دور کرنے والی، جتنی تکاوٹ ہوگی سو جائیں گے تازے ہو جاؤ گے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنائے ہے رات کو اٹھنے کے لیے. رات کو سونا یہ دلیل ہے کہ زندگی برباد ہو رہی ہے. امام غزالی نے لکھا اللہ جب کسی سے ناراض ہو جائے وہ دن کو سوتا ہے. وہ الٹا کیوں چلتا ہے؟